اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 195 یعنی 195 ہے۔ آج ایک مصرعے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، وہ ہے کہ آج کچھ دل میں درد سوا ہوتا ہے۔ اس کو عام طور سے سوا پڑھتے ہیں لوگ، میں نے جان بوجھ کر اسی لیے اس کو زور سے پڑھا ہے کہ یہ درد سوا ہوتا ہے، یعنی بڑھ کر ہوتا ہے، جتنا تھا اس سے سوا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہو گئی ایک تصحیح۔ اس کے بعد آج مجھے کم و بیش 50 سال پہلے کا ایک دور یاد آ رہا ہے کہ جب 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت نے سارے تعلیمی اداروں کو، کالج، یونیورسٹیاں، اسکول، سب کو قومی ملکیت میں لے لیا، یعنی وہ سرکاری تحویل میں آ گئے اور سرکاری انتظام کے تحت ان کو چلانے کا پروگرام بنایا۔ اس سے ایک مہینے پہلے 1 ستمبر کو، یہ بات کر رہا ہوں میں 1 ستمبر 1972 کی، تو ایک سال پہلے ساری صنعتیں، کارخانے، تجارتی ادارے بڑے بڑے وہ سب قومی ملکیت میں لے لیے گئے۔ بظاہر اس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ جناب چونکہ اساتذہ کا، مزدوروں کا، ملازموں کا بہت استحصال ہو رہا ہے، تو ہم ان کو سرکاری ملکیت میں لیں گے تو ان کی تنخواہیں ہم یکساں کریں گے، ان کو بہت مراعات دیں گے، ان کو پینشن دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا بتایا گیا۔ لیکن پس پردہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام سرکاری اداروں پر، جن میں تعلیمی ادارے بے شمار تھے ملک بھر میں، اسی طرح تجارتی اور صنعتی ادارے، ان سب کو اپنی ملکیت میں لینے کا مقصد یہ تھا کہ ان پر سرکاری تسلط قائم کر دیا جائے اور پھر ان ملازموں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اپنے لوگوں کو بھرتی کیا جائے خوب، سرکاری پیسے سے، نااہل، نا تجربہ کار اور جن کو کچھ نہ آتا ہو، پڑھے لکھے بھی جو نہ ہوں، ان سب کو بھرتی کرنا مقصد تھا، یعنی اپنے جہالوں کو کھپانے کا مقصد تھا، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے سارے سارے تعلیمی ادارے اور تجارتی ادارے اور صنعتیں وغیرہ سب قومی ملکیت میں لیے تھے۔ میں اس وقت 1965 سے ایک اسکول، ملت سیکنڈری اسکول کورنگی کا پرنسپل تھا۔ جب میں نیشنلائز ہوا، یعنی مجھے قومی ملکیت میں لیا گیا، تو میں 7 سال اپنی مدت ملازمت پوری کر چکا تھا۔ ایک بات یہ بتا دوں کہ مجھے سرکاری ملازمت میں جانا کبھی پسند نہیں رہا، اس لیے کہ وہاں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ میرا قلب و ذہن برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب مجبوری یہ ہوئی کہ 1972 میں جب ہم سرکاری ملکیت میں آ گئے، قومی ملکیت میں، تو اس سے پہلے ساری صنعتیں بھی قومی ملکیت میں لی جا چکی تھیں، تو ہمارے لیے اب راستہ نہیں رہا تھا کہ ہم جائیں کہاں۔ تو مجبوراً پھر 72 میں جب ہمیں کہا گیا جی آپ سرکاری ملازم ہو گئے ہیں، تو قبول کرنا پڑا ہمیں۔ پھر اس کے بعد ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ میں جب 1965 میں پرنسپل تھا ملت اسکول کا، تو اس وقت میں سمجھ لیجیے کہ MA اور LLB 2 ڈگریاں لیے ہوئے تھا۔ تو انہوں نے اعلان کیا سرکاری طور پر کہ جو لوگ B.Ed نہیں ہے، تعلیم کے لیے B.Ed کی ڈگری کو لازمی سمجھا جاتا تھا، جبکہ قانوناً یہ لازم نہیں تھی۔ اگر کوئی شخص MA کیا ہو تو MA کے لیے B.Ed کی شرط سرے سے نہیں تھی قانون میں کہیں بھی۔ تو انہوں نے کہا پھر بھی جو تجربہ کیا کہتے ہیں تربیت یافتہ، B.Ed والے تربیت یافتہ کہلاتے ہیں، تو جو تربیت یافتہ نہیں ہے یعنی B.Ed نہیں ہے، ان کو ہم 3 سال کا موقع دیتے ہیں۔ 3 سال کے اندر اندر وہ B.Ed کی ڈگری لے لیں تو ان کی تنخواہ اور ان کا عہدہ برقرار رہے گا۔ اب B.Ed کی ڈگری کے بارے میں ایک بات میں بتا دوں کہ بلا شبہ تربیت کے لیے یہ اچھی ڈگری ہے، لیکن تعلیم MA تک کر کے کوئی شخص اگر 7 سال پرنسپل رہ چکا ہو، اس سے یہ کہنا کہ اب آپ جا کے اپنے سے جونیئر اساتذہ سے تربیت حاصل کر کے آئیے۔ چنانچہ میں نے شاید بتا بھی چکا ہوں کہ B.Ed کالج میں ایسے ہمیں شاہکار لیکچررز ملے جو سمجھ لیں ہمارے مقابلے میں تعلیمی لحاظ سے بھی اور عمر کے لحاظ سے بھی بچے تھے، وہ ہمیں سکھاتے تھے، وہ ہمیں بتاتے، اٹھ پٹانگ جو چاہے ان کا دل چاہتا۔ اور سب سے زیادہ اس دور کی جو تکلیف دہ بات تھی جو مجھے محسوس ہوئی، میں نے جب B.Ed میں داخلہ لیا پہلے ہی سال،
قومی ملکیت میں آنے کے بعد. تو وہاں ایسے ایسے اساتذہ ملے جنہیں یہ اندازہ ہوا کہ اتنے سینئر ٹیچرز اسکولوں کے ہمارے ہتھے چڑھے. تو جناب بے عزتی کا جو دور میں نے وہ دیکھا، سینئر اساتذہ کی بے عزتی کرتے تھے بی ایڈ کالج کے بہت سے اساتذہ، کئی اساتذہ. وہی سمجھتے تھے اب ہمارے ہتھے چڑھے تو ہم ان سے پتہ نہیں کیا انتقام لیتے تھے، عجیب بدتمیزی کرتے تھے وہ. میں نے یقین مانیے کبھی ٹیچرز کے لیے بدتمیز کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن بی ایڈ کالج میں جا کر مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو ایک سے ایک شاہکار ہیں جو اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اور سینئر ترین اساتذہ کی بے عزتی کرتے تھے وہ. میری بھی ایک آدھ بار کی انہوں نے، تو اس کا ذکر شاید کسی اور نشست میں پہلے بتا چکا ہوں میں. تو بہرحال میرے اسسٹنٹ جو تھے امین چوہان صاحب، جو بعد میں بڑے عہدے پر فائز رہ کر ریٹائر ہوئے اور بعد میں انتقال بھی کر گئے، انہوں نے جا کر میرے اپنے کلاس ٹیچر سے جان چھڑائی کہ صاحب یہ آپ سے سینئر آدمی ہیں، آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، کورنگی سے آتے ہیں یہ، اور بی ایڈ کی تعلیم حاصل کر مجبوری میں، اس لیے کہ سرکار نے لازم کر دیا ہے، ورنہ یہ تو آپ ان کے شاگرد ہوتے دیکھا جائے. تو خیر اس کے بعد ان کی کچھ سمجھ میں آئی جو میرے کلاس ٹیچر تھے. تو خیر میں اب آ رہا ہوں اپنے اصل اس موضوع کی طرف کہ وزیر تعلیم اس زمانے میں ایک صاحب تھے در محمد استو. انہوں نے یہ جو بندر روڈ پر این جے وی اسکول ہے، اس کے بڑے ہال میں، لائبریری کا بہت بڑا ہال تھا، اس میں سارے ہیڈ ماسٹرز کو بلا کر اور یہ کہا کہ جو لوگ 3 سال کے اندر اندر بی ایڈ کر لیں گے ان کی پوسٹ اینڈ پے ول بی پروٹیکٹیڈ. یہ الفاظ تھے ان کے کہ ان کا عہدہ بھی برقرار رہے گا، ان کی تنخواہ بھی رہے گی، اور اس کے بعد آگے چلتی رہے گی بی ایڈ کرنے کے بعد. تو خیر انہوں نے کیا کیا، یہ اعلان کر دیا. پیپلز پارٹی کا دور بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ یو ٹرن والے تو اب آئے، ان کا دور بھی بڑا یو ٹرن کا دور تھا، بلکہ زگزیگ کا دور تھا. وہ کبھی کچھ اب اوٹ پٹانگ فیصلے ہوتے تھے، جب جس کے سمجھ میں آیا فیصلہ کر دیا، کسی کی بے عزتی کی، کسی کی عزت دی، بہت سمجھتے خدا بنے بیٹھے تھے وہ کہ جو چاہیں ہم کریں. تو انہوں نے اس زمانے میں پھر 3 سال کے بعد اچانک حکم نافذ ہوا کہ جو نیشنلائزیشن کے وقت بی ایڈ نہیں تھے وہ نہ ہیڈ ماسٹر رہ سکتے ہیں، نہ اس گریڈ کے استاد رہ سکتے ہیں جس گریڈ میں وہ تھے. 17 یا 18 گریڈ تک جو لوگ پہنچ گئے تھے اپنے ایم اے کی قابلیت کی وجہ سے. تو کہہ لیں نہیں صاحب اب یہ اسکول کے معمولی ٹیچر ہوں گے. ان سب کو ایک تو ہوتا پروموشن، دنیا دیتی ہے، ترقی یافتہ قومیں دیتی ہیں اپنے لوگوں کو ترقیاں، انہوں نے کیا ڈیموشن یعنی تنزل. کہا جی آپ کہاں سے 10 سال سے آپ. اچھا مزے کی بات یہ میں 1965 میں پرنسپل بنا تھا، اور 1972 میں جب نیشنلائز ہوئے تو 7 سال ہو چکے تھے مجھے پرنسپل رہتے ہوئے کام کرتے، اور بی ایڈ کے بعد بھی 1975 تک میں اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر رہا جہاں کا پہلے پرنسپل تھا. سرکاری طور پر 3 سال بھی ہیڈ ماسٹر رہا میں. تو 10 سال کا یہ تجربہ، جس میں 3 سال کا سرکاری تجربہ، بی ایڈ بھی کر لیا ان کے حکم کے مطابق، اور یہ سارا کرنے کے باوجود مجھے بھی کہا گیا کہ آپ جا کے فلاں اسکول میں ٹیچر بن جائیے. کرتا نہ کیا، یعنی میں کیا کر سکتا تھا، اس لیے کہ سارے ادارے، دوسرے ادارے بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے. نادر شاہی حکم چلتا تھا، بس یہ کر دیں وہ بس یہ ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ ان کے تو جیالے تھے ہمارے نواز شریف صاحب کے، ان کے پتہ نہیں کیا تھے وہ لوگ جو دہشت گرد قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ، تو وہ بس حکم نافذ کرواتے تھے. تو خیر اب بات آ رہی ہے یہاں پر کہ جو لوگ ڈیموٹ کیے گئے میری طرح، یعنی ان کی تنزلی ہوئی ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل سے وہ عام ٹیچر بنا دیے گئے، ان میں سے جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے عدالت میں جا کر رجوع کیا اور عدالت سے کہا کہ صاحب ہم اتنے سال سے پرنسپل ہیں، پہلے ایم اے جو ہوتا تھا بی ایڈ کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس حیثیت میں کوئی حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمیں ہمارا تنزل کر کے ہمیں ٹیچر بنا دے. یہ نہ صرف یہ کہ ہماری بے عزتی ہے بلکہ تعلیم کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ ایسے تجربہ کار لوگ، جیسے میں 10 سال کا تجربہ کار ہو چکا تھا، ایسے تجربہ کار لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی وجہ ان کو ٹیچر بنا کر ان کے ذہنوں میں نفرت پیدا کی جائے، اور تاکہ وہ کچھ اور تخریبی کارروائی کر سکے. میرا تو ذہن اللہ کا شکر ہے ہمیشہ تعمیری رہا، اور میں نے اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو قبول کر لیا. لیکن جو لوگ عدالت جانے کا بھی ایک بتا دوں، آپ یقین کریں کہ اس زمانے میں 1 مہینے کے
گھر کے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اتنے غریب تھے ہم لوگ. تو انہوں نے کہا جی آپ ٹیچر اگر نہیں بنیں گے تو تنخواہ آپ کی بند کر دیں گے. اب ایک 10 سال سے پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر رہنے والا، اس کو یہ حکم دیا جائے کہ آپ جائیے اب اپنے ماتحتوں کے آپ بن جائیے ماتحت. جو پہلے آپ کے ماتحت تھے وہ آپ کے ہیڈ ماسٹر ہوں گے، اب آپ ماتحت بن جائیے ان کے. تو میں نے قبول بھی کر لیا. اللہ کا سمجھ لیجیے مشیت عزتی پر میں ہمیشہ قائل رہا میں نے. لیکن جو لوگ ہائی کورٹس میں گئے انہوں نے وہاں ریٹ داخل کی کہ صاحب ہمیں اگر چلیے ہیڈ ماسٹر نہیں مانتے آپ تو گریڈ 17 کے ہم لوگ ہیں، ہمیں گریڈ 17 سرکاری ملازمت میں دی جائے. تو انہوں نے عدالت نے ان کا یہ حق تسلیم کیا. اور میرے علم میں تھے کچھ لوگ جن میں خواتین بھی تھیں کہ جو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریس بنائے گئے یا رکھے گئے یا انہیں لیکچرز وغیرہ بنا کر گریڈ 17 میں رکھا گیا. لیکن میں نے جیسے بتایا کہ 1 مہینے کے کھانے کے پیسے گھر میں نہیں تھے تو کون عدالتوں کے چکر لگاتا اور بچوں کو بھوکا مارتا، ان کو تعلیم سے محروم کرتا. تو ظاہر ہے میں سب کچھ نہیں کر سکتا. میں نے اللہ کا حکم سمجھ کر اور جا کے ایک اسکول میں استاد بن گیا، عام استاد جیسے کہتے ہیں ٹیچر، وہ بن گیا. تو یہ تو خیر وہی بات میری ذات کی. لیکن اس کے بعد وہ مجھے جو گریڈ ملا، میں 17 گریڈ کا آدمی تھا، 16 گریڈ میں بھیج دیا انہوں نے کہ جی آپ چونکہ 10 سال پہلے ایم اے کیا، ایم اے کی کیا حیثیت ہے؟ حیثیت تو ہمارے حکم کی ہے جو بھی ہے. تو خیر اس کے بعد مسئلہ یہ تھا میرے ساتھ تو کم از کم، جیسے میں کہہ سکتا ہوں تھوڑی سی ادب کی زبان میں کہ ہم ٹھہرے کہ غریب. تو ہم غریب تھے اس لیے کہتے ہیں نا مکافات عمل جو ہے وہ ایک مصرع ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت، تو وہ کہتے ہیں کہ مرگ مفاجات. ہاں غریبوں کا جو ہوتا ہے وہ قسمت یا نصیبہ وہ مرگ مفاجات ہوتا ہے. تو بہرحال ہمیں وہ قبول کرنا پڑا. پھر ایک وجہ میرے ساتھ یہ بھی رہی، مجھے معلوم ہے کہ کورنگی میں تھوڑی سی سیاسی سرگرمی میں مصروف رہتا تھا. اب چونکہ یہ حکومت آ گئی اور ہم حکومت کی تحویل میں آ گئے تو ہم نے ساری سیاسی سرگرمیاں چھوڑ دی. لیکن ہمارے مخالف جو تھے ان کی نظر میں ہم تھے، تو اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی بھی کی. ان میں سے ایک تو بڑے پروفیسر صاحب مشہور تھے اس زمانے میں اس وقت نام نہیں لوں گا، تو ان کا بڑا چرچا تھا صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں کورنگی یا لانڈی کے علاقے میں. تو بہرحال تو میں چونکہ پھر ایک اور بات ہمارے ساتھ بدقسمتی کہ ہم نئے سندھی تھے جنہیں عام زبان میں مہاجر کہا جاتا ہے. تو ہمارا چونکہ اس سرزمین سے کوئی تعلق اس معنوں میں نہیں تھا کہ ہم یہاں پیدا نہیں ہوئے، ہماری غلطی کہ ہم یہاں کیوں نہیں پیدا ہوئے. تو اس وجہ سے بھی ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا. اور اس میں آخری بات وہی کہ سیاسی پشت پناہی سے محروم، اور میں از خود محروم تھا. یعنی میں ایک سیکنڈ لگتا میں جا کے کہتا میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں یا آپ کا کام کروں گا، تو مجھ سے بہت جونیئر بلکہ بالکل جاہل اور جو پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ وہ لیڈر بنے اس زمانے میں کورنگی میں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہوئے باقاعدہ. وہ میں نام لینا نہیں چاہتا، تو وہ ہوئے رہنما. ہم پڑھے لکھے لوگ اگر چاہتے ذرا سا بھی سر جھکا دیتے تو ہم بھی رہنما بن سکتے، بلکہ ان سے بڑے رہنما ہوتے. لیکن ہماری ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ ہم اپنے نظریات کے خلاف کسی کا ساتھ دیں. ہم نظریاتی لوگ تھے اس لیے ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اب یہ ساری بات آج میں اس لیے کر رہا ہوں. اچھا ایک بات بڑی دلچسپ یاد آ گئی. ایسا عجیب زمانہ تھا وہ کہ عبدالوحید کٹور صاحب ہوتے تھے وزیر صحت. ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا، جاننے والا ہوگا یا پارٹی کا لڑکا ہوگا. اس کو چاہیے تھا میڈیکل میں داخلہ اور وہ تھا بی اے پاس. اب اس نے جا کر کہا کہ جی میں انٹر پاس والوں کو آپ میڈیکل میں داخلہ دیتے ہیں، انٹر سائنس والوں کو دیتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، اور میں تو 2 سال آگے پڑھا ہوا ہوں بی اے، تو وہ انٹر والے کے مقابلے میں 2 سال زیادہ پڑھا ہے میں نے. عبدالوحید کٹور صاحب کو جا کے اس نے یہ بات کہی. کٹور صاحب کو دماغ میں آ گئی کہ ہاں بات تو صحیح کہہ رہا بچہ. تو یہ انٹر والا تو 12 سال پڑھتا ہے اور بی اے والا 14 سال تک پڑھتا ہے. تو کہا اس سے وزیر جو بھی داخلے کے جو پرنسپل تھے، ابو بابا اس نے تو 2 سال زیادہ پڑھا ہے، انٹر والے کو لیتے ہیں آپ جو 12 سال والا، یہ تو 14 سال پڑھ کے بی اے پڑھ کے آیا، اس کو داخل کرو تم. اتنا جہالت کا دور تھا وہ. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس ملک پر ایسے ایسے لوگ بھی حکمران ہوئے کہ جنہوں نے سرے عام ایسی مزہ کا خیز باتیں کہی، جہالت کی باتیں کہی، اور لوگ واہ واہ، آج بھی دیکھ لیں آپ واہ واہ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں.
تو خیر اب میں آ رہا ہوں آج کی اصل موضوع پر. یعنی میں نے ابھی کل پرسوں ایک خبر پڑھی ہے، جسے تازہ خبر بھی کہہ سکتا ہوں میں. اس میں کہا گیا ہے کہ اساتذہ کی ترقی کے لیے بی ایڈ کی شرط ختم کر رہے ہیں. سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹیچرز کو ترقی دینی ہے پرائمری والوں کو، تو بی ایڈ کی شرط ختم کر دیتے ہیں. بس بی اے ہے تو چلیں آگے بڑھا دیتے ہیں، اور ان کو گریڈ 16 دیں گے. ہم 14 سے 16 تک گریڈ دیں گے پرائمری والوں کو. اور سیکنڈری اسکول کا جو 7 سال تک، بلکہ گورنمنٹ کے نیشنلائزیشن کے بعد بھی 3 سال تک، 10 سال تک جو شخص ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل رہا ہو، اس کو انہوں نے ٹیچر بنانے میں ذرا بھی تعامل نہیں کیا. اور آج یہ فیصلہ کر رہے ہیں اسی پیپلز پارٹی کے لوگ سندھ میں کہ 15,000 سے زائد اساتذہ کو ہم پرائمری سے ترقی دے کر اور اس میں لائیں گے سیکنڈری میں، اور ان کے لیے بی ایڈ کی شرط ہم ختم کر رہے ہیں، انہیں گریڈ دیں گے جو بھی. تو ایک اور پچھلے دنوں خبر آئی کہ ہزاروں اسکول تو بند کر چکے ہیں. یہ پڑھائی کا ایسا ستیہ ہے سندھ کے اندر. میں اندرون سندھ کی بات کر رہا ہوں زیادہ. بڑے شہروں میں تو کچھ نہ کچھ پرائیویٹ ادارے ہیں جو کر رہے ہیں کام، خدمات انجام دے رہے ہیں تعلیم کی، لیکن سرکاری طور پر ہزاروں اسکول بند کیے گئے پچھلے دنوں. اور اب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پرائمری والوں کو ترقی دے کر اور لائیں گے سیکنڈری میں. اور سیکنڈری کی جو شرط ہم نے پہلے رکھی تھی 1972 میں، وہ 75 میں جس کو ہم نے بعد میں اس کا بیڑا غرق کیا، تو اس کو ہم ختم کر رہے ہیں. اور بی ایڈ کی شرط ان کے لیے نہیں ہوگی. بس ہم ترقی، اپنے لوگ ہیں جو چاہے سو حسن کرشمہ ساز کرے. تو پیپلز پارٹی کا تو پورا دور کرشمہ سازی کا رہا ہے، اور حسن کا بھی رہا ہے، اس لیے کہ بھٹو صاحب حسین لیڈروں میں شمار ہوتے تھے. اب اور کوئی نہیں تو بلاول صاحب آ گئے ہیں. تو بہرحال جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اس کے پہلے کا مصرع جو حضرت معانی نے کہا تھا، خرد کا نام پڑ گیا جنوں، جنوں کا خرد. تو پیپلز پارٹی کے ہر دور میں خرد کو، عقل کو یا عاقل کو مجنوں کہا گیا، اور جو مجنوں تھے وہ خرد مند اور عاقل شمار ہوئے. حضرت معانی نے کتنے 100-150 سال پہلے ہی بات کہی تھی کہ خرد کا نام پڑ گیا جنوں، جنوں کا خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو جو چاہیں کریں بھائی، ان کی زمین ہے، ان کا ملک ہے، ان کی زبان ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں اس ملک میں. تو جب چاہیں ہمیں پھینک دیں، کہیں بھی لے جا کے کچھ بھی کر دیں. تو اللہ بس ان کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ کر بھائی چارے کا ماحول پیدا کر سکیں. آج ذرا میرے دل میں درد سوا تھا، تو اس لیے میں نے تھوڑی سی اپنی ذاتی گفتگو کی ہے، لیکن اس میں سارا قوم کا بھی سمجھے نقشہ اور خاکہ کھینچا ہے میں نے. اللہ ہمیں ان ظالموں سے محفوظ رکھے، اور ہم اپنی ترقی کے منازل شعوری طور پر اور اچھے طور پر، میرٹ کے طور پر آگے بڑھتے رہیں. اللہ حافظ. آج میں آپ کے ساتھ اس درخواست کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. باقی بشرط زندگی باقی.